سامعین محترم، سلسلہ مجالس کی یہ نبی مجلس اعزا امام بارگاہ مہاجرین سادات چکوال میں، اور آج کی مجلس فضائل کے لحاظ سے آخری ہے اور کل انشاءاللہ مصائب کے لحاظ سے آخری ہوگی۔ قرآن اور امامت کے ذیل میں کچھ نہ کچھ بیان کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ ثابت کیا گیا کہ قرآن اور روایات میں جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی رسول کا خلیفہ ہوگا، خلیفۃ اللہ کہیں، خلیفۃ الرسول کہیں یا امام کہیں، اس کو معصوم ہونا چاہیے۔ اور اس کے اوپر دلیل جو ہم نے دی ہے وہ دلیل ہے آیت تطہیر، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو ظالم ہے اور ظلم ایک ایسی صفت ہے کہ اگر انسان نے ایک بار بت پرستی کی وہ ہے ظالم، اور ظالم امام نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد والا ہوں۔ مولانا عزادار صاحب آ رہے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لے کر آ جائیں۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد والا ہوں۔ بار دیگر صلوات۔ سلسلے گفتگو کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاؤں، اور بہرحال مولانا بھی موجود ہیں اور دیگر علماء کرام یہاں پر موجود ہیں۔ یہ بندے کی حوصلہ افزائی ہے کہ لطف فرماتے ہیں، زحمت کرتے ہیں۔ بہرحال علماء کے سامنے گفتگو کرنا تھوڑا اور سخت ہوتی ہے، لیکن بہرحال اپنی کم علمی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اور علماء اور طلاب کا میں خادم ہوں، جو کچھ در معصوم کم سلام اللہ علیہ سے حاصل کیا ہے اس کو بیان کرنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ عزیزان گرامی، آج کی گفتگو آخری مرحلے میں، اور یہ کہ آیت تطہیر، میں نے عرض کیا تھا کہ خود آیت تطہیر سے پہلے اور بعد میں اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پر جو ضمائر استعمال ہوئی ہیں وہ ضمائر مؤنث کی ہیں، اور بار بار میں یہی کہتا ہوں، میری بات پہ یقین نہ کریں، جا کر دیکھیں، پڑھیں۔ پہلے ہے فی بیوتکنا، آپ اپنے گھروں میں رہیے، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، ٹھہرے رہیں اپنے گھروں میں۔ بعد میں بھی یہی ہے کہ فی بیوتکن، آیت کا قبل اور بعد، اور جو ضمائر دیگر، بہرحال علماء کرام یہ کہیں گے فقط کنہ کی ضمیر نہیں مولانا، ادھر بہت سا ضمیریں بھی آئی ہیں، تنہ کی ضمیر آئی ہے، اکمنہ کی ضمیر آئی ہے، الا ماشاءاللہ جو ضمائر مؤنث کی آئی ہیں۔ میں کیونکہ سمجھانے کے لیے، کیونکہ آیت تطہیر میں انکم آیا ہے، اس لیے کنہ کی مثال دے رہا ہوں کہ قبل اور بعد میں جہاں پر ضمائر مؤنث آئی تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ آیت نمبر سورہ احزاب کی 32، 33 اور 34، اس میں ضمائر جو ہے مؤنث کی، یعنی بیچ میں ایک دفعہ ضمیر ہو گئی مذکر کی، انکم۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیوں تبدیلی رونما ہو گئی؟ مسئلہ عرض کیا تھا کہ کیونکہ وہاں پر ازواج کا تذکرہ ہے پہلے اور بعد میں، اور ازواج کا کم 9 اور مرد ہے 1، تو جس کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے عربی گرامر میں تو ضمیر اس کی استعمال کی جاتی ہے، لیکن چادر تطہیر میں 4 مرد ہیں، 1 خاتون ہے،
غلبہ مردوں کا زیادہ ہے. جب غلبہ مردوں کا زیادہ ہے تو ضمیر آٹومیٹک تبدیل ہو جائے گی, اور جب ضمیر جو ہے تبدیل ہو جائے گی تو اس سے جو ہے وہ پتہ یہ چلتا ہے کہ اس آیت تطہیر میں ازواج کا تذکرہ نہیں ہے, کوئی زوجہ اس میں شامل نہیں ہو سکتی. ایک زوجہ نے کوشش کی تھی شامل ہونے کی تو اللہ کے حبیب نے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا تم خیر پر تو ہو لیکن اہل بیت میں سے نہیں ہو. اور پھر خود آیت کے اندر اہل البیت استعمال ہوا ہے, اور قبل اور بعد میں بیوت استعمال ہوا ہے. بیت کی جمع بیوت. وہاں پر 8 یا 9 بیویاں, ہر ایک کا گھر اپنا اپنا, تو اس لیے بیوت. اور یہاں پر جو گھر ہے وہ فقط اور فقط ایک ہے, جو چادر فاطمہ کا بنا ہے وہ ہے اہل البیت ایک, وہاں ہے بیوت. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ازواج اس میں شامل نہیں ہے. پھر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے حبیب نے کم از کم جو ذکر کیا گیا 18 مہینے یا 9 مہینے 3 مہینے تک در سیدہ پر گئے صبح کی نماز کے وقت, اور جا کر سلام کیا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. کسی ایک زوجہ کے دروازے پر جا کر اس طریقے سے سلام اور آیت کی تلاوت نہیں کی. توجہ کیجئے گا, پوچھیں جا کر کہ آیت تطہیر کے نزول کے بعد کس کے دروازے پر جاتے تھے, کس کو سلام کرتے تھے, کہاں جا کر اس آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے؟ کہیں گے در سیدہ پر. یعنی کیا اللہ کا حبیب بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر کوئی دروازہ ہے جو اہل بیت میں ہے وہ یہ ہے, جو گھر ہے وہ یہ گھر ہے. تو عزیزان گرامی اس لیے عرض کیا تھا کہ جب تک آپ تعویل قرآن نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کے اذہان عالیہ میں معنی جو ہے وہ نہیں آئے گا قرآن کا. یا رسول تفسیر بیان کر دیں کسی بھی آیت کی جیسے کہ کل عرض کیا تھا, یا جو ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام اس کی تفسیر بیان کر دیں تو مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. اور اگر جو ہے کوئی تفسیر آپ کو نہیں مل رہی اہل بیت علیہ السلام سے یا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, تو پھر بہرحال یہاں پر سوچنے کا مقام ہے کہ مراد جو ہے وہ کیا ہے. اور عجیب بات ہے کہ قرآن پر اگر وقت پڑا ہے تو قرآن کو اگر بچایا ہے تو وہ اہل بیت ہے. اللہم صلی اللہ کیونکہ بڑے بڑے جو بزرگ گزرے ہیں ان کو تو خود قرآن کی تفسیر جو ہے پتہ ہی نہیں تھی, جانتے ہی نہیں تھے. جب کسی نے سوال کر دیا وفاقیتا و ابا, یہ ابا کا معنی کیا ہے نہیں پتا. جب اپنے ابا کا نہیں پتا ہوگا تو قرآن کے ابا کا کیا پتا چلے گا. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی, مرحلہ یہاں پر ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ کہیں پر نہیں ملتا کہ ایک دفعہ علی کسی کے در پر گئے ہوں اور پوچھا ہو کہ بتاؤ یہ مسئلہ کیا ہے, لیکن علی کے در پر بار بار آئے اور یہی کہا کہ لولا علی لہلاک فلاں, اگر علی نہ ہوتے تو فلاں ہلاک ہو جاتا. عزیزان گرامی آتے رہے پوچھتے رہے, اور پھر اچھی بات یہ تھی کہ جب علی سے کوئی جواب مل جاتا تھا نا تو کاتب کو کہتے تھے لکھ لو. کیوں لکھ لیں؟ کہا دوبارہ مسئلہ پیش آئے گا کھول کے بتا دیں گے. علی کے پاس جانے کی جو ہمیں ضرورت تھی پیش جو ہے وہ نہیں آئے گی. اب بات آگے تو عرض کر رہا ہوں ورنہ انشاءاللہ یہ خود ایک موضوع ہے, علم مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام. آگے دو شخص, توجہ کیجئے گا, آگے دو شخص
دونوں کا دعویٰ یہ ہے کہ میں آقا یہ غلام، میں آقا یہ غلام. دوسرا کہہ رہے نہیں میں آقا یہ غلام. گئے بزرگوں کے پاس، جواب نہیں ہے. علی کے پاس لے کر جاؤ. علی کے پاس لے کر گئے. ایک مرتبہ مولا کائنات سے کہا کہ دونوں دعوے دار ہیں، آقا ہم ہیں، غلام یہ ہے. علی نے کہا جو آقا ہے مان جائے، جو غلام ہے وہ مان جائے. کہا نہیں میں آقا ہوں یہ غلام ہے. وہ کہہ رہے نہیں میں آقا ہوں یہ غلام ہے. مولا کائنات نے کمبر کو آواز دی، کمبر 2 سوراخ کر دو دیوار میں، 2 سوراخ کر دو دیوار میں، اور ان کو باہر لے کر جاؤ اور سر جو ہے اندر کی طرف کر دو. دونوں کے سر اندر کی طرف کروا دی. توجہ کیجیے گا، دونوں آقا ہیں، کوئی نہیں مان رہا کہ میں غلام ہوں. ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا کمبر ذوالفقار لے کر آؤ. ایک مرتبہ کمبر نے ذوالفقار لی. کہا کمبر جو آقا ہے اس کا سر قلم کر دو. جو آقا ہے اس کا سر قلم کر دو. اب جیسے ہی یہ سنا علی نے کہا نہیں کمبر کس کا؟ کیا معرفت ہے کمبر کی بھی. ایک مرتبہ جو غلام تھا، جو آقا تھا، اس نے اپنا سر نکال لیا اور غلام کا سر وہیں رہا. توجہ کی آپ نے؟ آقا نے کیا کیا؟ اپنا سر نکال لیا کہ میں تو مر جاؤں گا، اور جو ہے غلام کا سر جو ہے اسی میں رہا. تو علی نے کوئی دلیل مانگی، کچھ پوچھا، فیصلہ کر دیا. تو پتہ چلا کہ علی وہ ہے کہ جو بغیر دلیل کے بھی فیصلے کر دیا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علی کا استاد ہے رسول. اسی وجہ سے توجہ کیجیے گا، اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ علم لدنی کے مالک ہیں. علم وہاں سے چلتا ہوا ان کا آ رہا ہے، لیکن وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ رسول ان پڑھ، رسول ان پڑھ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. امی کا جو معنی کیا جاتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ ان پڑھ. تو مجھے یہ بتائیے جو کائنات کی ہدایت کے لیے آیا ہے وہ ان پڑھ ہو سکتا ہے؟ جب میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو آپ کو کیا پڑھاؤں گا؟ کم از کم قرآن پڑھتے تو صحیح نا. تو اب پتہ کیسے چلا کہ رسول پڑھے لکھے ہیں یہ جاہل؟ کا 2 طریقے ہیں جانے کے، میں توجہ کیجیے گا کہ کسی کا بھی علم پتہ کرنا ہو کہ یہ شخص پڑھا لکھا ہے یا جاہل، تو اس کے 2 طریقے ہیں. یا اس کے استاد کو دیکھو یا اس کے شاگرد کو دیکھو. جب استاد اور شاگرد کا پتہ چل جائے تو بندے کا پتہ چل جاتا ہے کہ پڑھا لکھا ہے یا جاہل. اب میں اس میں طولانی گفتگو کرنا نہیں چاہ رہا. تو عزیزان گرامی، رسول کے استاد کا نام ہے اللہ. اقرا، تو پڑھ. کس نے پڑھوایا؟ خدا نے. تو رسول کا استاد کون ہے؟ اللہ. اور شاگرد ہے علی ابن ابی طالب. علمنی رسول اللہ، کہ مجھے تعلیم دی ہے اللہ کے رسول نے. اب جس کا استاد خدا ہو اور شاگرد علی ہو تو کیا وہ ان پڑھ ہوگا؟ فیصلہ ہوگا. کیونکہ انہوں نے اصل میں دیکھا نہیں تھا کہ رسول کہاں کہاں گئے. بہرحال میں سلسلے گفتگو میں زیادہ نہ جاؤں. تو قرآن کی بہرحال جو ہے وہ تعویل کرنا پڑے گی. جب تک آپ قرآن کی تعویل نہیں کریں گے تو معنی جو ہے قرآن کے جو آپ کو جو ہے سمجھ میں نہیں آئیں گے. اور آج کیونکہ جو رات ہے وہ عبادت کی رات ہے. صلوات پڑھے گا مل کر محمد و آل محمد پر. یقیناً آپ کے ہاں بھی ہر جگہ آج کی رات عبادت کی جاتی ہے. ماتم، مجالس، مختلف امام بارگاہوں میں جانا، گریہ وزاری، اس میں انسان اپنا سارا وقت جو ہے وہ لگا دیتا ہے. تو کوشش کیجئے گا کہ آج کی رات خصوصاً
مجالس آپ کے امام بارگاہوں میں ہوں، اگر مجالس کا پروگرام نہیں ہو رہا، علماء کرام آپ کے پاس رہتے ہیں یہاں پر، تو ان سے علمی نشست ہی کر لیں، کم از کم سوال و جواب ہی کر لیں تاکہ کچھ حاصل کر لیں، نہیں تو کم از کم آج کی رات عبادت میں گزارے ہیں۔ یہاں کھا لیا، وہاں کھا لیا، وہاں چائے پی لی، وہاں پر حلیم کھا لیا، وہاں پہ بریانی کھا لی، وہاں پہ یہ کر لیا، تو یہ کھائیں، میں منع نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سارا وقت کھانے پینے میں گزر جائے اور صبح کی اذان ہو جائے جناب علی اکبر کی، اور پھر ہم گریہ کرتے رہیں، اور پھر جب وقت ہاتھ سے چلا جائے تو پھر افسوس کریں گے ساری رات ہم نے کیا۔ حسین نے ایک رات مانگی ہے، اور ساری رات آپ دیکھیں کہ کربلا والوں نے رات کو گزارا کیسے ہے، عبادت میں، ساری رات عبادت میں گزارا ہے، اور ایسی عبادت کی ہے کہ دشمنوں میں بھی ایک تہلکا تھا کہ آوازیں کیسے آ رہی ہیں وہاں سے، جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھناتی ہیں نا، اس طریقے سے وہاں سے ذکر کی خوشبو آ رہی ہے اور آواز آ رہی ہے۔ تو بہرحال ہماری ذمہ داری بنتی ہے، مثلا یہ امام بارگاہ ہے، رات میں جو مجلس ہوگی اس کے بعد جو ہے یقیناً مجھے نہیں پتا کہ یہاں کا جو ہے کیا پروگرام ہے، مجلس یقیناً ہوتی ہوگی، مجلس و ماتم ہوتا ہوگا، نیاز وغیرہ جو چلتی ہوگی، تو ان تمام چیزوں کو جو ہے مد نظر رکھیے گا تاکہ اگر کوئی دیکھے تو یہ کہے کہ یہ عزادار حسین ہے، یہ نہ کہے کہ یہ جو ہے بس پارٹی کرنے کے لیے آئے، یہاں کھا لیا، وہاں کھا لیا، وہاں پی لیا، جہاں پہ بیٹھ گیا اور جہاں پہ سگریٹ پی لی وہاں پہ پان کھا لیا اور ختم ہو گئی، نہیں، اپنی ذمہ داری شرعی سمجھتے ہوئے کہ آج کی رات ہر ماں کے پاس اس کا بیٹا ہے اور وہ درس دے رہی ہے، بیٹا کل تمہیں شہید ہونا ہے، اپنے آپ کو تیار کریں امام زمانہ کا سپاہی بننے کے لیے، کہ امام زمانہ کے ہاں یہ میرا سپاہی ہے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی کہ جب تک قرآن یا تفسیر قرآن پہ قرآن ہو جائے یا روایت آ جائے، اور یہ آخری بات ہے، تھوڑی سی علمی گفتگو ہے، توجہ میری طرف کیجئے گا، اور امامت پر دلیل ہے یہ کہ جب ہارون رشید نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا مد دلیل علی الخلافت علی ابن ابی طالب، کہ علی ابن ابی طالب کی خلافت پر دلیل کیا ہے، تو مولا امام رضا علیہ السلام نے کہا انفسنا، آیت مباہلہ میں جو سوال ہوا ہے، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، دلیل کیا ہے؟ انفسنا، اور بڑا پیارا جملہ ہے بزرگ کا کہ خلافت نے علی کو زینت نہیں دی، علی نے خلافت کو زینت دی ہے، خلافت کو جو 4 چاند لگائے ہیں وہ مولا کائنات نے لگائے ہیں۔ تو بہرحال یہ آیت مباہلہ، توجہ میری طرف رکھیے گا، تھوڑی سی علمی گفتگو ہے، اور مولا کائنات کی جو ہے خلافت جو ہے انفسنا سے جو ثابت ہے، لیکن جو اب معنی کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے مشہور ہے معنی فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی سب مل کر گئے، کیا کہتے ہیں آپ، تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، یہ ترجمہ مشہور و معروف، ٹھیک، توجہ کیجئے گا، نساء، نساء ایک کلمہ ہے جو مشترک لفظی ہے، یعنی کیا، اس کے کئی معنی ہیں، نساء عورت، نساء بیوی، نساء بیٹی، نساء بہن، ہے ایسا یا نہیں ہے؟ اب میں قرآن کی آیت پڑھوں گا، شاید آپ میری بات پہ یقین نہ کریں، کہاں سے پتہ چلے کہ یہ نساء عورت ہے،
یہ نسا بیوی ہے، یہ نسا بہن ہے، کہاں سے پتہ چلے گا؟ نسا بیٹی ہے، کہاں سے یہ پتہ چلے گا؟ کیونکہ یہ تو مشترک لفظی ہے، جب مشترک لفظی ہے تمام پر صادق آ رہا ہے، ان چاروں پر، بیٹی کو بھی کہتے ہیں، بیوی کو بھی کہتے ہیں، عورت کو بھی کہتے ہیں، بہن کو بھی کہتے ہیں، کہاں پر کس معنی میں ہے پتہ کیسے چلے؟ کہا دیکھیے قرینے سے آپ سمجھیں گے کہ یہاں پر نساء اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ دیکھیں آخری مجلس ہے، تھوڑا سا میں نے کہا کہ علمی ہے، لیکن جب میں ترجمہ کروں اور سمجھاؤں گا تو آپ کو جو ہے ولایت اہل بیت علیہ السلام کا لطف آئے گا۔ کرینہ کیا ہے؟ میں مریض ہوا، مجھے بخار ہو گیا۔ ہمارے پرانے ساتھی ہیں مولانا حجت الاسلام والمسلمین عزادار صاحب، بہت پرانے ساتھیوں میں سے ہیں، دوستوں میں سے ہیں، ان میں ساتھ ہوا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، میں مریض ہوا، قبلہ کو پتہ چلا کہ ہمارے شہر میں قبلہ جو ہے آئے ہوئے ہیں اور مریض ہو گئے۔ انہوں نے 2-4 اور علماء کو اپنے ساتھ جو وہ لیا اور لینے کے بعد میرے پاس آ گئے کہ قبلہ کو جو ہے مریض ہو گئے، چلو آپ چلتے ہیں قبلہ سے ملنے کے، قبلہ کے لیے انار لے کر جاتے ہیں تاکہ انار کا جوس وہ پیئیں، سیب کا جوس پیئیں تاکہ ان میں طاقت آ جائے۔ مریض ہوا یہ انار لے کر آ گئے۔ 15 شعبان تھی، بچے نے کہا کہ بابا مجھے انار چاہیے، تو ادھر انار سے مراد کیا ہے؟ کون سا انار؟ 15 شعبان، بچے پھل جڑیاں جلا رہے ہیں، آپ کا بچہ آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے مجھے انار چاہیے۔ وہ کھانے والا مانگ رہا ہے؟ نہیں، وہ آتش بازی والا مانگ رہا ہے۔ تو بخار کرینہ ہے کہ یہاں پر انار کھانے والا۔ 15 شعبان کرینہ ہے کہ انار جو بچہ مانگ رہا ہے کھانے والا نہیں مانگ رہا، پھل جڑی والا مانگ رہا ہے۔ آپ کی زوجہ کرتی ہے پردہ اور گھر میں بھی لگتے ہیں پردے۔ ایک مرتبہ زوجہ کہتی ہے کہ کھڑکی کا پردہ خراب ہو گیا، پردہ چاہیے مجھے، تو کون سا لا کے دیں گے؟ جو بیوی چہرے پر لگاتی ہے وہ پردہ نہیں، یہ کھڑکی کرینہ ہے۔ اس پردے سے مراد وہ پردہ ہے، کپڑا ہے کہ جو کھڑکیوں پر دروازوں پر لگائے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ بیوی کہتی ہے کہ میں مجلس میں گئی تھی، میرا پردہ گم ہو گیا، تو اب کون سا پردہ لا کر دیں گے؟ یقیناً وہ جو جس سے جو اپنا چہرہ جو ہے وہ ڈھانپتی ہے، تو یہ کرینہ بن رہا ہے کھڑکی یا میرا پردہ یا میری پوشی، ہم کہتے ہیں کہ یہ کرینہ بن رہا ہے کہ اس پردے سے مراد کیا ہے۔ اسی طریقے سے کلمہ نساء کہ جہاں 4 مختلف معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یہ اپنے کرینے سے سمجھا جائے گا کہ کہاں پہ کس معنی میں ہے۔ اب قرآن کی آیات سن لیے، میری بات پہ یقین نہ کیجئے گا۔ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد، الرجال مرد حاکمیت رکھتا ہے عورتوں پر، مرد حاکمیت رکھتا ہے عورتوں پر۔ یہاں پر عورت سے مراد تمام عورتیں، اس میں بیوی بھی ہے، اس میں بہن بھی ہے، اس میں بیٹی بھی ہے، اس میں تمام عورتیں ہیں۔ اب میں کہوں کہ یہاں مرد بیٹھے ہیں، وہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، تو یہ ہو گئے مرد، وہ ہو گئی عورتیں۔ یعنی مرد کے ساتھ اگر نساء آئے تو ترجمہ ہوتا ہے عورتیں، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کرینہ ہے یہاں پر، کہ نساء سے مراد عورتیں نہیں ہیں، نساء سے مراد بیٹی نہیں ہے، نساء سے مراد بہن نہیں ہے، یہ نبی شوہر ہے، کرینہ بن رہا ہے کہ یہاں پر جو ترجمہ کیا جائے گا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ جس طریقے سے عام عورت جو ہے بغیر اجازت کے شوہر کے گھر سے نہیں نکل سکتی، تو تم بھی گھر سے نہیں نکل سکتی۔ یہ نساء یہاں پر کس معنی میں آیا؟ ازواج، بیویاں۔ ترجمہ کیجئے، اے نبی کی عورتوں،
کوئی نہیں کرتا. سب کہتے ہیں نبی کی بیوی ہو. ترجمہ کیجئے یا نساء نبی، اے نبی کی بیٹی. کوئی نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کرینہ ہے کہ یہاں پر ازواج ہے. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا أَوْ نِسَاءً. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً، اگر بھائی ہو، او نساءً اور نساء ہو، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو بھائی کے دو حصے ہیں. یہاں پہ نساء کا ترجمہ میں کیا کروں؟ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً، بھائی. نساء کیا ترجمہ کروں گا میں؟ عورتیں کر لیں، بیوی کریں، بیٹی کریں. کیوں؟ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً آیا ہے. اخوا کے ساتھ جب نساء آئے گا تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بہن. بات واضح ہو رہی ہے؟ مرد کے ساتھ نساء آئے تو ترجمہ عورت، شوہر کے ساتھ نساء آئے تو ترجمہ بیوی، اخوا بھائی کے ساتھ نساء آئے تو ترجمہ بہن. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. یہ فرعون کیا کرتا ہے؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا ہے. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا ہے. ترجمہ کریں عورتیں. نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابنا کے ساتھ جب نساء آ رہا ہے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ نہ عورت، نہ بیوی، نہ بہن. بیٹا ہے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ بیٹی. بات واضح ہوئی؟ 3 جگہ آیا قرآن میں یہ. یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا ہے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا ہے. تو اب میری گزارش یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ جا کر پڑھیے کہ جہاں پر یہ آیات آئیں ابنا کے ساتھ نساء آیا، وہاں پر آپ نے ترجمہ کیا بیٹیاں. تو آیت مباہلہ میں پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ بیٹی ترجمہ کرو. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی. ترجمہ کریں نا عورتیں لے کر آتے ہیں، ترجمہ کریں بیٹی لاتے ہیں، ترجمہ کریں کچھ اور کا نہیں. فقط یہاں پر اگر ترجمہ ہوگا تو بیٹی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ابنا آیا ہے. ابنا کے ساتھ بیٹی آتا ہے، بیوی نہیں آتا. کیونکہ عظمت جناب سیدہ کو کم کرنا تھا، اس وجہ سے ترجمہ کیا عورتیں. لیکن عزیزان گرامی، عورتیں آپ نے ترجمہ کر لیا، ترجمے میں ڈنڈی مار دیا آپ نے، لیکن مقام عمل میں رسول کس کو لے کر گئے؟ مقام عمل میں رسول کس کو لے کر گئے؟ عورتیں نہیں تھی مدینہ میں؟ تھی نا، بیویاں بھی تو تھی نا. ترجمہ آپ کر رہے ہیں عورتیں، تو کیا عورتوں میں کوئی عورت نہ تھی جو رسول کے ساتھ جا سکے؟ اگر کوئی ایک عورت گئی ہے تو وہ گئی ہے جناب سیدہ. ابنا کی جگہ کون گئے؟ بیٹے. کون گئے؟ حسن و حسین. اور نہیں تھے؟ انفسنا کی جگہ فقط اور فقط مولا کائنات. کیا پیارا جملہ ہے کسی بزرگ کا کہ ابنا آنا، یہ بیٹے جب لے کر چلے تو کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا؟ کہ یہ ہمارے ابنا آنا ہے. کہ ہم کیا ہیں؟ کہ تم ابنا آنا. صلوات پڑھ مل کر محمد والے. تو بات واضح ہو گئی کہ یہاں پر جو ترجمہ ہوگا نساء کا حق ادا کیا ہے. خدا غری کے رحمت کرے شیخ محسن کو، قبلہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے بیٹی.
حق ادا کر دیا خدا کی قسم. انہوں نے ترجمہ یہی کیا, تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں, تم اپنی بیٹیاں لے کر آؤ. اچھی بات ہے, جس کو رسول نے بیٹیاں دی وہ ذو النورین ہے اور رسول خاکی ہے. بہت بڑا جملہ کہا میں نے, بہت بڑا جملہ میں نے کہہ دیا. جس کو بیٹیاں رسول نے دی, جس کے عقیدے میں ہو کہ رسول نے بیٹیاں دی ذو النورین اور رسول خاکی, عجیب بات نہیں ہے. تو عزیزان کرام میں توجہ کیجئے گا, اگر رسول کی بیٹیاں تھی تو نساء میں لے کر چلے جاتے نہیں. بس اب مجھے کہنے کا حق ہے, یہ پنجدر پاک چلے ہیں مباہلہ کے لیے, کوئی اور نہیں کیا. جو رسول کے ساتھ مل کر جھوٹوں پر لعنت نہیں کر سکتے, جو رسول کے ساتھ مل کر جھوٹوں پر لعنت نہیں کر سکتے, وہ رسول کے جانشین کیسے بن سکتے ہیں؟ صلوات. یا علی اللہ بس ایزان کرام میں نے اپنی ساری گفتگو ختم کر لی. ہم نے گفتگو شروع کی تھی خلاصہ کلام جو آخری مجلس میں بھی آیا تو اس کے اذان عالیہ میں آ جائے. قال انی جاعل للناس اماما, امام پروردگار عالم بنائے گا. انی جاعل فی الارض خلیفہ, خلیفہ بھی پروردگار عالم بنائے گا. اہل بیت علیہ السلام کے لیے جو ہے لا ینال عہد الظالمین, ان کے معصوم ہونا چاہیے. آیت تطہیر سے ہم نے استشہاد کیا کہ آیت تطہیر جو ہے عصمت کے اوپر جو وہ دلیل ہے. آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم, اگر اولی الامر کوئی ہے تو فقط اور فقط جو ہے اہل بیت علیہ السلام ہے. انما ولیکم اللہ و رسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون, اگر کسی نے انگوٹھی دی ہے تو فقط اور فقط مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہے. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا کی منزل پر اگر کوئی پہنچا ہے تو فقط اور فقط مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہے. اور اس کے علاوہ دو چار اور آیتیں پڑھی تھی, اور جو ہے حدیث ثقلین سے بھی ہم نے سہارا لیا تھا, اور جو ہے ہم نے جو ہے امامت کو جو وہ ثابت کیا تھا کہ رسول نے جو ہے 12 اماموں کے نام جو نقل کیے ہیں, بیان کیے ہیں, اور اس میں 4 علی کا تذکرہ اللہ کے حبیب نے جو وہ کیا ہے کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے, اولہم علی و رابعہم علی و ثامنہم علی و عاشرہم علی, کے 4 علی ہیں. اور اس کے بعد لولا الحجہ لساقت الارض باہلہا, اگر زمین پر حجت خدا نہ ہو تو زمین جو اپنے اہل کو نگل لے. تو آج کے دور میں حجت خدا کا ہونا ضروری ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم, کہ ہر دور میں جو ہے امام کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ امام کے ساتھ جو ہے وہ بلایا جائے گا. تو الا ماشاءاللہ اور دوسرے دلیلیں ہم نے ادلہ دی ہیں, اور دلیل عقلی بھی یہی کہتی ہے کہ جو افضل ہے اس کو رسول کی جگہ پر آنا چاہیے, جو مفضول ہے اس کو اس جگہ پر بیٹھنا نہیں چاہیے. اگر مفضول بیٹھ گیا تو جو اسلام کا نقشہ پیش کیا گیا ہے ویسے ہی دکھائی دے گا, لیکن اگر افضل بیٹھ جائے گا جیسے مولا کائنات جیسے بیٹھ جائیں گے تو پھر کہا جائے گا کہ حق اپنی جگہ پر آ گیا, حق اپنی جگہ پر آ گیا. اور گفتگو میں نے ختم کر دی. یہی وجہ ہے خبابہ علی کی چاہنے والی آ جاتی ہے مولا کائنات کے پاس اور کہتی ہے کہ مولا آپ کے بعد امام کون ہے, آپ کے بعد امام کون ہے. تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے خبابہ کنکری اٹھا کر دو. ایک مرتبہ خبابہ نے کنکری لی اور مولا کائنات کے ہاتھ پر جو ہتھیلی پر رکھی. علی نے اس کو دبایا, جیسے دبایا تو موم بن گئے. علی نے اپنی انگوٹھی کا نقش اس کے اوپر کر دیا کہ خبابہ یہ لو کنکری, جو میرے بعد یہ کر کے دکھا دے وہ میرے بعد امام ہے, جو ایسا کر کے دکھا دے وہ امام ہے. امام حسن کے پاس آئی, امام نے کر کے دکھا دیا. امام حسین کے پاس جب پہنچی تو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا خبابہ آنے میں دیر کر دی, آنے میں دیر کر دی. تو خبابہ نے کہا کہ مولا میں آپ لوگوں کی چاہنے والی ہوں, برس کا
مسئلہ تھا، بیمار ہو گئی تھی، میں نہیں چاہتی تھی لوگ کہیں کہ علی کی چاہنے والی اور برس میں مبتلا ہے۔ حسین نے پھر کہا آنے میں تم نے دیر کی ہے، ہماری طرف سے دیر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے اشارہ کیا، اس کی بیماری دور ہو گئی۔ اب جب بیماری دور ہوئی تو ایک مرتبہ حسین نے کہا خبابہ وہ کنکری ہمیں دو، وہ کنکری ہمیں دو۔ خبابہ نے کنکری دی، حسین نے دبائی، انگوٹھی کا نشان لگایا، کہا خبابہ یہ لو اور لے جاؤ، ہمارے بعد جو یہ کر کے دکھائے وہ امام ہے۔ خبابہ پہنچ گئی چوتھے امام کی خدمت میں۔ جب چوتھے امام کی خدمت میں پہنچی تو ایک مرتبہ امام نے کہا خبابہ آنے میں بہت دیر کر دی، بہت دیر کر دی۔ کہ مولا ضعیف ہو گئی ہوں، 130 سال عمر ہو گئی ہے، چلا جاتا نہیں ہے، اس لیے آنے میں دیر ہوئی۔ کہا دیر تمہاری طرف سے ہے، ہماری طرف سے نہیں ہے۔ زین العابدین امام نے جو اشارہ کیا 14 سال کی جوان لڑکی بن گئی، 14 سال کی جوان لڑکی بن گئی۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا لا وہ کنکری دو، وہ کنکری ہمیں دو۔ یہ نہیں کہہ رہی کہ امام خود کہہ رہے ہیں وہ کنکری ہمیں دو۔ کنکری دی، امام نے دبائی، انگوٹھی کا نشان لگایا، کہا یہ لو۔ خبابہ کو بھی پتا چل رہا ہے کہ امام جو ہے کون ہے میرا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں چوتھے امام کے بعد 5ویں، 6ٹھے، 7ویں، 8ویں تک پہنچی۔ جیسے ہی 8ویں سرکار کی خدمت میں آئی تو ایک مرتبہ امام رضا نے کہا خبابہ آنے میں دیر کر دی، آنے میں دیر کر دی۔ کہ مولا ضعیف ہو گئی ہوں، آپ کے جد نے جو ہے مجھے جو ہے جمع کر دیا تھا، ضعیف ہو چکی ہوں اب، اس لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ کہ خبابہ کیا چاہتی ہے؟ جوان ہونا چاہتی ہے یا مرنا چاہتی ہے؟ اگر مرے گی تو میری قمیض تجھے کفن میں ملے گی۔ اب اختیار تجھے ہے کہ تو کیا چاہتی ہے، زندگی یا موت؟ تو خبابہ نے سوچا کہ امام نے بھی جو ہے مجھے جمع کر دیا تھا، پھر بڑھاپا آ گیا، اب پھر میں جوانی مانگ لوں پھر بڑھاپا آ جائے گا، ایک نہ ایک دن تو مجھے مرنا ہے۔ اس سے سعادت کیا ہوگی کہ رضا کا کرتا میرا کفن بن جائے۔ اس نے کہا مولا مجھے زندگی نہیں چاہیے، آپ اپنا لباس مجھے دے دیں تاکہ جو ہے میرا کفن جو ہے وہ بن جائے۔ اور پھر کہا کہ مولا میں تو اس دنیا سے چلی جاؤں گی، چاہتی یہ ہوں کہ آپ میرے نماز جنازے میں شرکت کیجئے گا۔ تو بہرحال امام نے وہی کر کے دکھا دیا، خبابہ کو یقین ہو گیا کہ یہ میرا جو ہے امام ہے۔ بس ہر امام نے کوئی نہ کوئی معجزہ دکھایا اور جو ہے وہ امام جو ہے وہ بنتا چلا گیا۔ اسی طریقے سے کربلا اور کربلا کے راستے میں حسین ابن علی نے بہت سارے معجزے دکھائے، لیکن لوگ حوث دنیا پرستی میں آ گئے اور حسین ابن علی کو کہا ہمارا گھوڑا لے جائیے، ہماری سواری لے جائیے، ہم نہیں جا سکتے۔ حسین نے کہا مجھے تمہاری سواری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہیں جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے کر جانا چاہ رہا ہوں۔ ہاں آج 9 تاریخ مصائب ایک جمال لال کے، کون جمال لال؟ 18 سال کا مشہور۔ رسول کی رحلت کے بعد حسین گریہ کیا کرتے تھے، نانا کو یاد کر کے بہت روتے تھے اور دعا کرتے تھے پروردگار عالم مجھے ہم شکل پیغمبر عطا کر۔ اللہ نے حسین کی دعا کو مستجاب کیا، ہم شکل پیغمبر آ گئے، اور جب ہم شکل پیغمبر آ گئے ہر ایک آ رہا ہے، حسین کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں۔ حسین آج بہت خوش ہے کہ ہم شکل پیغمبر آ گئے۔ اتنے میں بہن بھی آئی ہے، بہن نے آنے کے بعد مبارکباد دی۔ حسین نے کہا بہن آج تیرا بھائی بہت خوش ہے، جو مانگنا ہے مانگ۔ ثانیہ زہرا نے کہا بھیا اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، بھائی مجھے وہ چیز عطا کر جو تجھے سب میں پیاری ہے۔ اے بھائی زیادہ عرصے کے لیے نہیں، 18 سال کے لیے مانگ رہی ہوں، یہ تجھ سے وعدہ ہے، ایک لوں گی تو 2 ساتھ دوں گی۔ حسین سمجھ گئے
کہ ثانیہ زہرا کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ ایک مرتبہ لیلا کو دیکھا، ایک مرتبہ اکبر کو دیکھا، اشاروں ہی اشاروں میں گفتگو ہوئی، ایک مرتبہ لیلا نے اٹھا کر اکبر کو دے دیا۔ عزادارو 18 سال پرورش کی ثانیہ زہرا نے اکبر کی۔ عزادارو دو بدو عرب رسول کے پاس آئے، اونٹنی پر جھگڑا، وہ کہہ رہا میری، وہ کہہ رہا میری۔ رسول نے کہا دلیل؟ ایک نے کہا دلیل میرے پاس ہے۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہا دلیل یہ اس کو نہر کیجئے، اس کے جگر میں 2 سوراخ ہوں گے۔ نہر کیا گیا، کہا اگر نہ ہوئے تو میں قیمت دوں گا اس کو۔ نہر کیا، دیکھا جگر میں 2 سوراخ۔ رسول نے کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ اس کے جگر میں 2 سوراخ ہیں؟ کہا میں نے سنا یہ ہے کہ اگر والدین کے سامنے اس کے بچوں کو ذبح کیا جائے، اس کا ڈائریکٹ اثر جگر پر ہوتا ہے۔ اس اونٹنی کے 2 بچوں کو میں نے اس کے سامنے نہر کیا تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ اس کے جگر میں 2 سوراخ ہوں گے۔ اس واقعے کی تائید ہوئی ایک عالم دین، اس نے خواب میں دیکھا کہ حسین آئے ہیں، زخموں سے چور چور ہیں، خون بہہ رہا ہے۔ کہا مولا یہ آپ کی حالت کہ اے طالب علم کیا کربلا کا واقعہ بھول گیا؟ کہا نہیں مولا مجھے یاد ہے کہ یہ وہ سارے زخم ہیں جو کربلا میں لگے۔ دوسرے دن پھر خواب میں مولا حسین کو دیکھا، کیا دیکھا کہ زخم بھرے ہوئے ہیں، کوئی نشان دکھائی نہیں دے رہا۔ کہا مولا آج تو آپ کا جسم صحیح و سالم ہے۔ کہا ہاں، کبھی کبھی ہمیں مرہم مل جاتا ہے تو زخم ہمارے بھر جاتے ہیں۔ کہا مولا مرہم کیا ہے؟ اپنی عظمت جانیے گا۔ مرہم کیا ہے؟ کہ جب کوئی زائر ہماری زری پر آ کر گریا کرتا ہے اور جب ہمارے چاہنے والے مجلس میں جمع ہو جاتے ہیں اور مجھ حسین پر گریا کرتے ہیں تو جو ان کے آنسو ہیں وہ مرہم بن جاتے ہیں۔ بس عزادارو آج 9 تاریخ ہے، رونے میں شرم نہ کرنا۔ یہ آپ کے اور میرے آنسو یہ حسین کے لیے مرہم ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا 2 میرے ایسے زخم ہیں جو تجھے دکھائی نہیں دیں گے، جو تجھے دکھائی نہیں دیں گے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا مولا وہ زخم کہاں ہے؟ کہا وہ میرے جگر میں۔ کہا مولا آپ کے جگر میں وہ کس کا زخم ہے؟ کہا وہ 2 زخم ہے، ایک اکبر کا گرنا، ایک عباس کا گرنا۔ ان دونوں کے گرنے نے کربلا کے میدان میں اثر کیا ہے میرے جگر کے اوپر۔ ہاں عزادارو علی اکبر 18 سال کی کمائی، جہاں حسین کا سر، جہاں اکبر کا سر وہاں حسین کا سر۔ ظالموں نے بہت اذیت دی ہے، بہت اذیت دی ہے امام حسین کو۔ جب لوگ کے نیزے پر سر لے کر چلے نا تو انہوں نے دیکھ لیا، پہچان لیا کہ حسین اکبر کو دیکھ رہے ہیں۔ ظالم کیا کرتے؟ کبھی اکبر کا سر آگے لے جاتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ ایک مقام پر جب رکھا نا اور صندوق میں سر رکھ دیے، اکبر کا علیحدہ رکھا، حسین کا علیحدہ رکھا۔ اور جب صبح نمودار ہوئی ایک مرتبہ حسین کا صندوق کھولا، جب کھولا تو کیا دیکھا کہ حسین کا سر نہیں ہے۔ ظالم تازیانے لے کر سید سجاد کے پاس آ گئے اور ایک مرتبہ سید سجاد کو اذیت کرنے لگے۔ سید سجاد نے کہا اب کیا ہو گیا؟ کہا تمہارے بابا کا سر صندوق میں نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا جہاں اکبر کا سر ہے وہاں میرے بابا کا سر ہے۔ ایک مرتبہ وہ صندوق کھولا گیا کہ جس میں علی اکبر کا سر تھا۔ کیا دیکھا کہ ضعیف باپ اپنے لب اور جوان بیٹے کے لب پر رکھا ہوا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ جزاکم ربکم عزادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم علی اکبر کے۔ بس عزادارو بس وہ مرحلہ آ گیا کہ ایک مرتبہ جوان بیٹا آیا ہے باپ کے سامنے مرنے کی اجازت لینے کے لیے۔
اللہ ایسا وقت کسی کو نہ دکھائے جو حسین نے کربلا کے میدان میں دیکھا۔ ایک مرتبہ حسین نے سر سے لے کر پیر تک علی اکبر کو دیکھا کہ علی اکبر تم شکل پیغمبر ہو، اے بیٹا تم جمع ہو، میں کس طریقے سے ضعیف باپ تمہیں کربلا کے میدان میں بھیجوں کہ بابا آج تو ہر ایک نے شہید ہونا ہے۔ کہ اچھا کربلا کے میدان میں جانا چاہتے ہو، جس ماں نے 18 سال پالا ہے اس ماں سے اجازت لے کر آؤ۔ بس عزادار علی اکبر خیمے میں گئے، ثانیہ زہرہ سے اجازت لی ہے اور تمام بیبیوں سے اجازت لی ہے۔ اب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں۔ جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں نا تو راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا خیمے کا پردہ 7 مرتبہ اٹھا، 7 مرتبہ نیچے گرا، 7 مرتبہ اٹھا اور 7 مرتبہ گرا، لیکن جب علی اکبر نکلنے لگتے ہیں نا کوئی بیوی ہے جو اکبر کا دامن تھام رہی ہے، کوئی بیوی ہے جو اکبر کا دامن تھام رہی ہے۔ آیت اللہ جوادی یہ کہتا ہے، آگے جوادی یہ کہتا ہے کہ میرے سمجھ میں نہیں آیا یہ کون سی بیوی ہے جو دامن تھام رہی ہے۔ آگے جوادی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیوی ہوتی زینب تو وہ شانہ پکڑ لیتی، اگر ام لیلہ ہوتی تو وہ بازو تھام لیتی، کوئی اور بیوی ہوتی وہ شانے پر ہاتھ رکھ لیتی۔ یہ کون سی بیوی ہے جو بار بار دامن پکڑ رہی ہے؟ آگے جوادی کہتے ہیں میری عقل کام نہیں کرتی، لیکن عقل یہ کہتی ہے ایک 4 سالہ بچی ہوگی جس کا نام سکینہ ہے، وہ اکبر کا دامن تھامی ہوئی ہے اور کہے اکبر صغرا کو جا کے میں کیا جواب دوں گی؟ اکبر صغرا تیرا انتظار کر رہی ہے، اے اصغر انا چاہ جو بھی گیا ہے واپس نہیں آئے گا۔ آزادارو ایک مرتبہ راوی کہتا ہے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے علی اکبر خیمے سے ایسے نکلے۔ جزاکم ربکم آزادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ آزادارو اکبر آ گئے باپ کے پاس، باپ نے اجازت دی، گھوڑے پر سوار کرایا، اب اکبر چلنے لگے۔ جیسے ہی اکبر چلنے لگے نا عزادار ضعیف باپ نے کمر پر ہاتھ رکھا اور اکبر کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ ایک مرتبہ اکبر کو آہٹ محسوس کی، جب آہٹ محسوس کی پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ضعیف باپ کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا کیا رن میں جانے کی اجازت نہیں دی؟ بابا کیا رن میں جانے کی اجازت نہیں دی؟ عزادار ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اکبر اگر تیرا جوان بیٹا ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتا کہ جوان بیٹے کو مرنے کے لیے کیسے بھیجا جاتا ہے۔ بس عزاداروں کہا اکبر جاؤ، ہم نے اجازت دی۔ اب اکبر چلے، اکبر جنگ کر رہے ہیں، جنگ کرتے کرتے 3 دن کا بھوکا پیاسا اکبر ایک مرتبہ پلٹ کے آتا ہے اور کہتا بابا اسلحے کی سنگینی نے پیاس کا غلبہ کر دیا ہے، بابا فقط ایک گھونٹ کا سوال ہے، ایک گھونٹ پانی مل جائے تو میں ان دشمنوں کو بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ حسین نے کیا کہا خدا ایسا وقت کسی باپ پر نہ لائے جو حسین نے دیکھا کہ اکبر بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دو، اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دو۔ ایک مرتبہ اکبر نے اپنی زبان منہ میں ڈالنا چاہی حسین کے، فوراً کھینچ لی کہ بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا اکبر جاؤ حوض کوثر سے نالے سے راب کریں گے۔ اب اکبر چلے، اکبر جنگ کر رہے ہیں، جنگ کرتے کرتے ایک ظالم نے برچھی ماری، بچھی کا لگنا تھا، اکبر سوال نہ سکے، عزیز سے زمین پر آئے، آخری سلام کیا، اے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ جہاں سے اکبر کا سلام آیا وہاں سے حسین زمین پر گرے، گھٹنیوں کے بل چلنے لگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسین کسی لاشے پر ایسے نہیں گئے جیسے اکبر کے لاشے پر گئے، جیسا بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہے اس طریقے سے حسین اکبر کے لاشے پر گئے، کہہ رہے ہیں یا علی یا علی یا علی، مجھے نہیں پتا کس علی کو آواز دے رہے ہیں، علی اکبر کو یا نجف ابن بابا کو، کیا یہ بابا دیکھیے جوان بیٹا ہے، ضعیف بابا
جبل ہے